لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 والسلام على افضل الخير خلق اللہ نبی مکرم شفیع اعظم مالک جنت قاسم نعمت محبوب رب العزت سرور سرورا غم گسار جہاں شفیع آسیاں وکیل مجرمہ حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہم سب مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاہور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاہور نزدیک نہیں ہے، اور 10 بجے کے ہم آئے ہوئے ہیں، 11 بھی بج گئے، 12 بھی بج گئے، اور اب 1 بجنے والا ہے۔ ہم 10ویں والے کو بھی مانتے ہیں، 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں، اور 12ویں والے کو بھی مانتے ہیں، یہ تینوں ہمیں ایک رب کے پاس پہنچا دیں گے۔ تواڈے نال گلاں اردو چ یا پنجابی چ کرنیاں تے سبحان اللہ تسی عربی چ کہنی ہے۔ ماشاء اللہ سارے عربی ہوندی ماشاءاللہ۔ تو میں فقط اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کریم آقا کا میلاد بھی بیان ہو گیا، اور 4 یاروں کی بھی بات ہوگی، اہل بیت اطہار کی بھی بات ہوگی، اور میں نے صرف چند منٹ کے لیے اس ہستی کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے جن کا نام ہے سید السیاد، فرد الافراد، غوث الغواص، قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، غوث سندانی، قندیل اندرانی، شہباز لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی، غوث کونین، مغیث دارین، غوث ارض والسماء، حضور پر نور میرا محی الدین الشیخ ابو محمد محمد عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی جیلانی گیلانی بغدادی۔ ایسے تو نہیں کام چلے گا۔ اگر کسی نے سبحان اللہ کہنے کا روزہ رکھا ہوا تو افطاری کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، افطاری کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، سبحان اللہ کے روزے کی بات کر رہا ہوں۔ مختصر سا میں نے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی پاک بارگاہ میں نے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور جو میں نے گفتگو کرنی ہے یہ ان کا کرم ہے کہ ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر ان سے فیض لے کر آئے ہیں۔ فقط اتنی سی گفتگو کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمارے فیصل آباد شہر کے یہ علامہ، ان سے میری پہلی ملاقات ہے، مجھے بہت مزہ آیا کہ ایسے ہی نقیب محفل کو ہونا چاہیے، شرعی لحاظ سے بھی صحیح ہونا چاہیے، صورت کے لحاظ سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کلام کے معیار کے لحاظ سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور عقیدے کے لحاظ سے بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اے نہیں بھی ادھے تتر بن جاؤ تو ادھے بٹیر بن جاؤ، یہ نہیں ہے، پکے بن جاؤ۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سنی ہیں۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، بولو ذرا، ٹھیک ہے جی۔ اب سنیے سرکار غوث اعظم کی شان چند منٹوں کے اندر۔ غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، مادرزاد ولی ہیں، جس دن بغداد میں پیدا ہوئے 1100 بچے پیدا ہوئے، سارے اللہ کے ولی ہوئے۔ سبحان اللہ، پھر بڑی ٹلی ہے۔ آپ کو 200 صفحات میں نے 2 منٹ میں سنا کے جانے انشاءاللہ۔ میں یہاں حوالے علماء بیٹھے، باجت الاسرار، قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر، سل الاسرار، آپ کی بے شمار سیرت کے اوپر کتب ہیں۔ اس فقیر کو شرف حاصل ہے کہ پڑھی بھی ہیں اور یاد بھی کی ہیں۔ 200 صفحات 2 منٹ میں سنا کے میں جناب علامہ سائم چشتی صاحب ہمارے فیصل آباد کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے شاگرد خاص فقیر حسین چشتی صاحب جو تشریف فرمائے، انہوں نے بچوں کے لیے ایک ربائی لکھی ہے، وہ یہ پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ بچے پڑھیں گے۔ یہ میری چند منٹ کی حاضری، توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ ہے ذرا بلند آواز سے۔ جس دن بغداد میں پیدا ہوئے 1100 بچے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں ابھی علم ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا قطب بنا دیا۔ چھوٹی سی عمر تھی، بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے، جنہوں اسی پنجابی ٹگا کہی دا، بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، بیل نے مڑ کر کہا عبد القادر تم اس کام کے لیے تو نہیں ہو شہزادے۔ آپ توجہ کرنی ہے، نقیب محفل جملوں کے اگر توجہ کرنی ہے۔ ایران کی دھرتی ہے، گیلان کا محلہ ہے،
مکان کی چھت ہے, حج کا موسم ہے, عرفہ کا میدان ہے. آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر براہ راست لائیو عرفہ کے میدان کو دیکھ لیا. عرفہ کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ لیا, طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا, اور مقام ابراہیم کے پاس لوگوں کو نوافل ادا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا. چھت سے نیچے اترے, آنکھوں میں اشک جاری تھے. والدہ ماجدہ سے کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں. والدہ نے کہا بغداد جا کر کیا کرو گے؟ کہا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا, دوسرا علم دین پڑھنے میں مشغول ہو جاؤں گا. والدہ مومنہ تھی, صالحہ تھی, ولیہ تھی. اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا, ماتھے کو چوما اور 40 دینار اندر جیب بنا کر سی دیے. کہا پیارے عبد القادر, اب تیری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی. ماں کی ایک بات یاد رکھنا, کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا. وجہ ہے جی. بغداد کا سفر شروع ہوا. راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا. آپ سے بھی پوچھا, آپ نے 40 دینار نکال کر دیے. سردار نے کہا او پیارے بچے, 40 روپے کی خاطر ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا. بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا 40 روپے کی خاطر ماں سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں. ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے, گویا پتھر سے پانی برس پڑا. اس نے کہا ایک میں ہوں کہ اپنے سچے سچے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں, ایک یہ ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا. آج سے میری توبہ ہے, آئندہ چوری نہیں کروں گا. ساتھی نے کہا جب تو چوریاں کرتا تھا تو اس وقت بھی ہمارا سردار تھا, اب تیری رضا رب کی رحمتیں لوٹنے کی ہے تو اب بھی ہمارا سردار ہے. ساڈے پیر او نے جیڑے مدرسے پڑھن جان تے 70 تو 75 ڈاکواں نوں توبہ کروا دیندے نے. 70 تو 75 ڈاکواں نوں صرف 2 روایتیں ہیں, لمبی ہیں. چھوٹی سنانے کے بعد میں ان کو دعوت دینے لگا ہوں, چونکہ آپ لوگوں کا بھی اب امتحان نہیں لینا چاہتا, چونکہ ہمارا تو اب کافی امتحان لیا گیا ہے. تو آپ کی بھی زبان اللہ تھلے آ گئی. جب آپ نے یہ کہا نا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے, جب آپ نے یہ بغداد شریف میں اعلان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نانا جان میرے پاس تشریف لائی. ظہر سے پہلے انہوں نے آ کر کہا کہ پیارے عبد القادر لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرو. میں نے عرض کی نانا جان یہ لوگ عربی ہیں, میں اجمی ہوں, میری زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پیارے عبد القادر منہ کھولیے. فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا. نانا جان نے 7 مرتبہ لعاب دہن کی چھینٹیں میرے دہن کے اندر مرحمت فرمائی. ظہر کے بعد میں نے واضح نصیحت کرنا شروع کی تو گلے کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی, گلے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی. فرمایا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے. انہوں نے 6 مرتبہ میرے اندر وہی مقدس بوندی مرحمت فرمائی. میں نے کہا نانا جان آئے تھے تو انہوں نے 7 مرتبہ اور بابا جان آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ کہا نبی کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا. مجمع کے اندر 70 ہزار لوگ ہوتے, فرشتے علاوہ, جنات علاوہ, رجال الغیب اس کے علاوہ. تو اسی کی سبحان اللہ رجال الغیب دے حوالے کر دو. تو آپ نے جب یہ کہا نا یہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر, تو امام علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھنا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو اگر میں یہاں پہ کوئی گفتگو کروں تو یہ فوراً میرا ایسے قمیض پکڑ لے تو کتنی دیر لگے گی؟ چند سیکنڈ لگیں گے نا. تو جب آپ نے یہ فرمایا امام علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور امام علی بن حیتی نے کیا کیا, انہوں نے فوراً قدم پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا. اب آگے الفاظ کے اوپر سبحان اللہ کہنے کی باری ہے. غوث پاک نے فرمایا کہ تیرے تو پہلے بھی کسی نے لبیک کہہ دیتا. چشتیو اب باری آنے لگی اور چشتی کی. فرمایا کس نے کہا خراسان کے پہاڑیوں میں خواجہ چشت, منبع چشت, محور چشت, خواجہ معین حسن چشتی اجمیری. انہوں نے ان سے پہلے اقرار کر دیا, کہا میری آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی, یہ دل یہ جگر ہے اور یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. آخری بات, گفتگو ختم. ایک بندہ کہنے لگا جی میں جدو بغداد شریف جانا سارا تو بغداد شریف تو جڑے بندے نے آنا انہوں نے کہنا اج تے پیراں دیاں کرامتاں ویکھیاں تے بلے بلے
بڑیاں کرامتیں دیکھیاں, بلے بلے ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ میں سنتے رہنا تے میں کہنا کہ جناب یہ کہڑی گل ہوئی. کہندے ایک دن میں بغداد شریف گیا تے عصر دی نماز دا وقت ہو گیا, کرامت دیکھنے جا رہے ہیں, عصر دی نماز دا وقت ہو گیا تے میں چٹ پہلی صاحب دے شوق وچ میں سرکار غوث پاک دے پیچھے پڑھی نماز. جب آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد لوگ مل رہے ہیں, کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی ہاتھ بوسی کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. فرماتے ہیں جدوں واری آئی میری تے سرکار غوث پاک نے میرا ہاتھ لیا پھڑ. دیکھنے کیا آئے تھے؟ کرامت. فرماتے سرکار غوث پاک نے میرا ہاتھ لیا پھڑ تے مینوں کہن لگے سانو پاویں مننی تے پاویں نہ مننی, جناب کالی کالی وچ عصر دا وضو نہیں کیتا تے بغیر وضو تو نماز پڑھ لی. سبحان اللہ. پھر تھوڑے تھلے آ گئے.